کے سفر میں لوگوں کو دیکھا، گھر کے سب مرد اور سب عورتیں نوکری کرنے والے ہیں، مگر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔ رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، ایک پہ خرچہ دوسرا تیسرا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کریں۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ ذرا باہر ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ فارغ ہو رہے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، ہم اردو زبان میں اس کو بل کہتے ہیں۔ اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا اور وہ باہر پھینک کے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، ایک اور دینار تھا، پھینک کے چلا گیا۔ جتنی دیر میں یہ فارغ ہوئے اس نے 17 دینار لا کے باہر ڈالے اور غائب ہو گیا۔ اس اللہ کے بندے نے 17 دینار اٹھائے اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ضرور کرتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے لیے ان پیسوں کا کیا حکم؟ استعمال کر سکتا ہوں یا کسی کو دے دوں یا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا رزق ہے، یہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے تمہیں دلوا دیا۔ تو جب کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، اور بل ہی نہیں جان چھوڑتے۔ بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ کیا اور مصیبت آ گئی، برکت نکل گئی۔ تو اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں کیسے آ جائیں، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی۔ اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے، پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے۔ جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے چلے جائیں، پورا ہی نہیں ہوگی ضرورتیں۔ ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے۔ برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے گھر میں دوستوں کو مراقبہ کروا رہا تھا مہمان خانے میں، تو مجھے ایک پیغام آیا گھر سے کہ جی آپ جلدی اندر آئیں، ایک خاتون آئی ہے اور وہ آدھا گھنٹہ ہوا زاروں قطار ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی عورت ہے۔ خیر ہم نے مجلس برخاست کی، گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا، کیوں آپ اتنی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں فلاں ایک بڑے شہر کا نام لیا، وہاں سے آئی ہوں، ایک بڑے صنعت کار کی بیوی ہوں،
میرا خاوند کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے، گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین. ہم رشتہ دار بھی ہیں مگر آپس میں پسند کی شادی بھی ہے. مجھے اس نے ایک محل نما مکان بنا کے دیا ہوا ہے اور گھر کے اندر نوکر چاکر، کچن میں لوگ، فلاں میں لوگ، سیکیورٹی کے لوگ، ڈرائیور، ایک لشکر ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے. اس نے مجھے اپنی طرف سے تو بڑا سکون میں رکھا ہے اور نعمتوں میں رکھا ہے، اور گھر کے سارے خرچے بھی وہی دیتا ہے. 7 سال ہماری شادی کو ہو گئے، میری اولاد نہیں، مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا. میں نے پوچھا کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا؟ کہنے لگی کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے میں کنورٹ کر کے فگر بتا رہا ہوں، فقط $2000 دیتا ہے ذاتی خرچے کے لیے، اور میرے خرچے پورے ہی نہیں ہوتے. اور یہ کہہ کے اس نے پھر رونا شروع کر دیا. یا اللہ، ایک عورت کو اس کا خاوند $2000 ہر مہینے پرسنل ایکسپینسز کے لیے دیتا ہے، اور وہ روتی ہے یہ کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. خیر تھوڑی دیر سے وہ روتی رہی، ہم نے بھی رونے دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ بی بی، اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. کافی پڑھی لکھی خاتون تھی. کہنے لگی جی آپ بتائیں. میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسوں سے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور میں فقیر یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے میاں آپ کو 2000 کی جگہ 4000 بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنی نا تو بڑی حیران ہو گئی. کہنے لگی پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں. میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتانی ہے. کہنے لگی جی 4000 سے میرے خرچے کیوں نہیں پورے ہوں گے؟ میں نے کہا بی بی، زندگی کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، برکت اترتی ہے. آپ کی وہ ترتیب نہیں ہے. آپ پڑھی لکھی اونچے طبقے کی خاتون ہیں، پردے کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کا خیال نہیں، کبھی اس محفل میں کبھی اس محفل میں. جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے. مل ہی نہیں سکتا سکون آپ کو. تو کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترتیب بدلیں. جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کیسے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی. کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے توبہ کر سکتی ہوں. چنانچہ اس عاجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے، پھر اس کو تھوڑا ذکر تسبیحات وغیرہ بھی بتا دی، سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی. 3 مہینے کے بعد اس نے فون پہ رابطہ کیا. کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی ہوں، اور میرا خاوند مجھے کہتا ہے کہ تو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے،
میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں, نمازیں بھی پڑھتی ہوں, کبھی کبھی تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے, تسبیحات بھی پڑھتی ہوں, اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. میرے خرچے فقط $500 میں پورے ہو جاتے ہیں. ہر مہینے $1500 میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں. جب احکام الہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا سبب نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی, اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری, اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹتے رہیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں اطمینان ہو. جس کے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کو فیئر آف ان نون رہے گا. یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے. بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں جی بس دل میں خوف سا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون, پتہ ہی نہیں کیسا خوف. اسی لیے آج 2 بیماریاں بہت عام ہیں. ایک بیماری کا نام ڈپریشن اور دوسری بیماری کا نام ٹینشن. ہر دوسرے بندے سے پوچھو, کوئی ڈپریشن کا مریض تو کوئی ٹینشن کا مریض. اور ڈاکٹروں کا کام آسان ہو گیا. ڈاکٹروں کو جس کی بیماری سمجھ میں نہ آئے نا, کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور کسی کو کہہ دیتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ دونوں انگریزی زبان کے لفظ ہیں, اور ہماری اردو کی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. ہماری اردو کی زبان میں ان کے مقابلے کا لفظ کوئی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں نہ ڈپریشن ہوتی تھی نہ ٹینشن ہوتی تھی. ان کو یہ نام بنانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اگر یہ کیفیتیں ہوتی تو کوئی نام بنا دیتے نا بھائی. یہ کیفیتیں تب سے آنی شروع ہوئیں جب ہم نے غیروں کی نقلیں اتارنی شروع کی, ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کیا, ان کی کیفیتیں ہمارے اندر آنے شروع ہوئی. ورنہ مومن, اس کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ مومن کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ یاد رکھنا, جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو چھوٹی عمر کا واقعہ ہے, عجیب بات ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے. ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک ولیمہ میں شریک ہوئے. وہ کسی 4 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ ہونی تھی. تو وہاں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا, چونکہ چھوٹے بچے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ٹرے میں انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے, بوفے سسٹم, اور ہر ٹرے کے نیچے انہوں نے نا ایک بتی جلائی ہوئی ہے. جتنے ٹرے اتنی بتیاں جل رہی ہیں. اب چونکہ ایک نئی چیز دیکھی تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں نا, تو ہم نے وہ ویٹر سے پوچھا یہ بتیاں کیوں جلائی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کھانے میں 2-4 گھنٹے لگیں گے, تو جتنی دیر کھانا پڑا رہے گا یہ بتی اس کھانے کو گرم رکھے گی. وہ بچپن کا گزرا ہوا واقعہ آج بھی تصور کی نظروں میں اسی طرح یہ ہے سامنے ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پریشانیوں کی بتی جلا دیتے ہیں. وہ ہیٹ سورس اس کو گرم ہی رکھتا ہے, جو مرضی کرتا پھرے.
کبھی اس کی بیوی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بیٹی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بزنس بتی بن جاتا ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی اپنی ہیلتھ بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں جو اس بندے کو وارم رکھتے ہیں، گرم رکھتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ کہا کرتے ہیں لوگ کہ دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر۔ او اللہ کے بندو، اگر دریا میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا، تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر کیسے چلے گا؟ ہم اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ میں سکھ کی نیند نہیں سونے دیں گے۔